السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نوید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں تحریری جائزے۔ ناول لہو کے دیپ کی قسط نمبر 7 میں خوش آمدید۔ تھوڑی دیر بعد گھر کی دوسری طرف سے زبیدہ چائے والے برتن اٹھائے نمودار ہوئی۔ کمال دوڑ پڑا اور اس نے زبیدہ کے ہاتھ سے چائے کے آدھے برتن لیے اور والد کی طرف چل پڑا۔ لو کریم بھائی، چائے آ گئی۔ فضل احمد نے یہ کہہ کر کلاڑا ایک طرف رکھ کر آگے بڑھ کر اپنی چادر بچھانا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد چادر پر بیٹھے سب چائے پی رہے تھے۔ فضل احمد نے الیاس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بھائی کریم خان، تمہارا بیٹا بھی بانسری کا بڑا شوق رکھتا ہے۔ کل جب میں نے اس کی بانسری کی ٹوٹی پھوٹی دھن سنی تو مجھے آپ کا اور اپنا بچپن یاد آ گیا۔ کریم خان نے قدر توقف سے بولتے ہوئے کہا، بھائی فضل احمد، اللہ بخشے میرے والد محترم کو، وہ کہا کرتے تھے کہ بانسری ہماری ثقافت ہے اور وادی کشمیر کی پرنور ہواؤں کا سوز بھی ہے، اس لیے انہوں نے مجھے بانسری سکھائی تھی اور کہتے تھے کہ خاندان میں ایک بندہ ایسا ہونا چاہیے جو وادی کی ہواؤں کی گونج کو پرسوز بناتا رہے۔ اس لیے میں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو یہ ورثہ منتقل کرنے کے لیے ٹھان لی ہے اور اسے تربیت بھی دینا شروع کر دی ہے۔ فضل احمد بھر آئی ہوئی آواز میں بولا، خیر اب تو حالات ہی بدل گئے ہیں۔ ہر طرف ہندوستانی فوج نے کوہرام مچا دیا ہے۔ کبھی دنیا کے ستائے ہوئے لوگوں کے لیے کشمیر پرسکون جگہ تھی اور لوگ پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ویلی کا رخ کرتے تھے۔ اب تو قتل و غارت اور ہماری عزتوں کی بربادی کا بازار گرم ہو چکا ہے۔ کشمیریوں کی نسل کشی کا باقاعدہ پلان بن چکا ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے چاچا مہراج دین اور اس کا پورا خاندان ہجرت کر کے پار آزاد کشمیر میں چلے گئے ہیں۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوتا؟ جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت ریاست جموں کشمیر جو صدیوں پرانی ریاست ہے اس کا تشخص بھی تسلیم کر لیا جاتا اور اس ریاست کو رائے شماری کی بنیاد پر آزاد کر دیا جاتا، یا ریڈ کلف ایوارڈ کے مطابق کشمیر میں مسلمانوں کی زیادہ آبادی ہونے کی بنیاد پر پاکستان کے ساتھ لگا دیا جاتا۔ جب پاکستان بنا تو اس وقت ہم نے بھی بہت سی قربانیاں دی۔ پھر جب 1948 میں تحریک آزادی کی بنیاد ڈالی گئی تو قائد محمد علی جناح کی مدد سے ہم نے راجواری تک فتوحات حاصل کی، مگر بیٹن کی چال بازی اور بیرونی سازشوں کے تحت فوراً سیز فائر کا اعلان کر دیا گیا اور کشمیر کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے حصے بکھرے کر دیے گئے۔ جو لائن آف کنٹرول بنائی گئی وہ مسلمانوں کی فتوحات سے بہت پیچھے بنائی گئی۔ پہلی فتح میں ہم حصول آزادی کا حصہ تھے، مگر جس طرح لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اقتدار کی منتقلی اور تقسیم ہند کرتے ہوئے اپنی ذلیل اندیشی کا مظاہرہ کیا اور ضلع گورداسپور، کانگڑی اور کئی چھوٹی ریاستیں جن میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی وہ بھارت کی طرف کر دیں اور کچھ دوسری کشمیر سمیت ریاستوں پر بھارت نے زبردستی قبضہ جما لیا۔ اسی طرح سیز فائر لائن میں بھی بے ایمانی کی گئی اور ہم کو جو ظالم ہندوؤں کی طرف حصہ آتا تھا اس میں پھینک دیا۔ ہمارے سینوں کے درمیان خونی لکیر کھینچ دی جس سے ہمارے خاندان بھی پٹ گئے اور ہم کو جہنم سے بدتر حالات کی رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ خصوص طور پر بھر آئی۔ کریم خان نے فضل احمد کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، بھائی فضل احمد، حوصلہ رکھیں، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور ہم مسلمان ہیں۔ ہم ایسے باغ کے پھول ہیں کہ ظلم کی آگ سے جھلس کر بھی جنت کا زیور بنیں گے۔ ہمارے رب نے اس قربانی پر ہمارے لیے بڑا انعام رکھا ہے۔ فضل احمد پھر بولا، دیکھو نا کریم بھائی، ہم ہفتے 2 ہفتے بعد چاچا مہراج دین کی خیر خبر لے لیا کرتے تھے، اب وہ ہجرت کر کے آزاد کشمیر چلا گیا ہے۔ اب ہم ایک دوسرے کے دکھ سکھ تو نہیں بانٹ سکتے، یہی فکر مجھے کھائی جا رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنے ہی، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔